الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کل مجلس کے اختتام پر میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آخری غزوے کا ذکر شروع کیا تھا۔ یہ آخری غزوہ ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی غزوہ نہیں لڑا۔ اس غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک، تا با واو اور کاف، تبوک۔ اس غزوے کا ایک نام اور بھی ہے غزوہ جیش عسرہ، یہ نام بھی خود صحابہ نے دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ بالکل آخری غزوہ ہے، اور اس غزوے میں بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ ابھی آپ آخر میں دیکھیں گے کہ غزوے میں لڑائی تو نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی، کوئی ایک ٹکر نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا آزمایا، بہت آزمایا۔ جب غزوے کا وقت آیا نا، تو یہ وہ موسم تھا کہ شدید گرمی، یعنی مئی اور جون، ان 2 مہینوں میں سعودی عرب میں بھیانک گرمی ہوتی ہے، ایک وجہ۔ دوسرے، مدینہ منورہ سے تبوک کا راستہ بڑا دور اور پرخطر اور تنگ، بلکہ راستہ تھا ہی نہیں اس زمانے میں، وہ پہاڑیوں کو چڑھ کر اتار کر جیسو تیسو پہنچنا پڑے گا، یہ تھا دوسری آزمائش۔ تیسری آزمائش کہ یہ جس موسم میں روانگی کا حکم آیا، یہ وہ موسم تھا کہ فصل کٹنے کے لیے پک کر تیار تھی۔ اب میں کسان کا بیٹا ہوں، آپ میں سے جو کسان ہوں گے وہ بیوی کو 1000 طلاق دے گا، لیکن اس موسم میں کھیتی کے پاس سے نہیں ہٹے گا۔ جیسے سیزن کے موسم میں دکاندار دکان نہیں چھوڑتا، ایسی فصل پکنے کے ٹائم کوئی کسان کھیتی نہیں چھوڑتا۔ جب اس غزوے کے نکلنے کا وقت آیا تو انگور، کھجور اور دیگر فصلیں ایسے لٹک رہی تھی، ان کی چاشنی ٹپک رہی تھی۔ 3 آزمائشیں۔ چوتھی آزمائش یہ ہوئی کہ تنگ دستی بہت زیادہ تھی، تنگی بہت مال کی۔ دیکھو، مال کی تنگی اس لیے نہیں تھی کہ صحابہ غریب تھے، ابھی پیچھے خیبر اور پیچھے فتح مکہ اور پیچھے حنین، یہ جنگوں میں تو صحابہ نے اتنا مال کمایا کہ ساری زندگی کے فقر و فاقے کی کسر نکل گئی۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس غزوے کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام نے جتنا مال کمایا تھا وہ یا تو اللہ کے راستے میں لگا دیا یا اس کو کاروبار میں انویسٹ کر دیا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، اس کو انہوں نے کیا کیا تھا، سرمایے کے حیثیت سے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ پاس میں صرف اتنا ہی رکھا تھا جتنی روزمرہ کی ضرورت ہوتی ہے، 1000 10,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اب فصل آئی رہی ہے تو ہم اس سے کمائی لیں گے۔ ایک سواریوں کی بہت قلت تھی جانے کے لیے، ایک بڑی آزمائش یہ بھی۔ اس طرح کی کئی آزمائشیں، اور اس کے علاوہ بدن مسلسل جنگیں لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ صحابہ اکرام کے دل میں تمنا یہ تھی کہ اب ہم یہ جو فصل پکی ہوئی لٹک رہی ہے تو اس کے سائے میں آرام سے بیٹھیں گے، تمنا یہ تھی۔ قرآن نے بھی اس کو نقل کیا ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اتنی ساری آزمائشیں، اور اچانک اطلاع ملی کہ غسانی قبائل نے رومیوں کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اچھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند اس لیے بھی تھے کہ اگر اس غزوے میں نہ جاتے تو وہ ریلا مدینے پر آ جاتا، اور اب تک کی جو ہیبت
جو ساکھ اور جو روب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیمتی جانوں کی، کئی مقدس مطہر جانوں کی قربانیاں دینے کے بعد قائم کیا تھا، اگر رومی ریلا مدینہ یا مدینے کے قریب آ جاتا تو وہ ساری کی ساری ساکھ دھڑم سے گر جاتی، اور پھر وہیں سے سیاست شروع ہوتی جہاں غزوہ خندق کے پاس شرارتیں رکی تھیں۔ دوسری ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ مدینہ منورہ میں منافقین پیچھے سے شورا گھونپنے کی پوری تیاری میں تھے، میں کل بتا بھی چکا ہوں۔ حالانکہ بعض احادیث سے، سیرت کے بعض واقعات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کی ان لاچاریوں کے پیش نظر یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ غزوے کی ڈیٹ آگے بڑھ جائے، اللہ کی طرف سے حکم میں کچھ تاخیر آ جائے، لیکن حالات دیکھتے ہیں تو بڑے سنگین ہیں۔ ایک اور واقعہ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، وہ بھی میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت ایک نبتی ایک قبیلہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نکلتا ہے۔ نبتی قبیلے کا ایک شخص بھاگتے ہوئے ملک شام سے مدینے میں آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے مدینے کے لوگوں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ بلقا کے قریب روم کی فوج آ چکی ہے، ان کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ صفوں کے حساب سے اس نے اندازہ لگایا، ان کو ایک حساب ہوتا تھا۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ اکرام کے لیے ایمرجنسی ہو گئی۔ اس کے باوجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کا انتظار فرمایا۔ دن گزرتے گئے سورہ توبہ کی ایک چند آیتیں نازل ہوئی، وہی جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، فریح المخلفون بمقعدہم، اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں، مسلسل وہ 2-3 رکوع اسی موضوع سے جڑے ہوئے ہیں، اور صراحتاً اشارہ، حکم مل گیا کہ اب جنگ کی تیاری شروع کر دو، تم نے جانا ہے تبوک میں رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں عام تیاری کا اعلان فرما دیا۔ اچھا، ہر غزوے میں، ہر سریے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ جہاں جانا ہے اس جگہ کا نام آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تھے عام لوگوں میں۔ جیسے مکہ جانا ہے تو بولتے تھے طائف، اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے مکہ جاتے تھے۔ لیکن اس موقع پر جب آپ منبر پر اعلان کرنے کے لیے چڑھے تو بیٹھتے ہی آپ نے فرمایا چلو تیاری کرو، ہم کو رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے تبوک جانا ہے۔ بالکل کلیئر کر دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ رومیوں سے جو جنگ ہو رہی تھی اس کے لیے ایک بڑی تیاری درکار تھی، اٹھائے پوٹلا بستر ایسا کام نہیں جمنے والا تھا، کیونکہ رومی اسباب وسائل کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، ویل ٹرینڈ فوج ان کے پاس تھی، اس زمانے کی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، سارے بندوبست تھے، ان سے ایسے بھڑ جانا یہ ایمانی طریقے کے بھی خلاف تھا اور حکمت عملی کے بھی خلاف تھا۔ اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اعلان فرمایا کہ چلو رومیوں سے بھڑنے کے لیے، رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے ہم کو تبوک چلنا ہے۔ جب اعلان ہوا نا، اعلان ہوتے ہی مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں اور عرب کے کئی شہروں میں، خاص طور سے مدینہ منورہ میں لوگوں نے غزوے میں شرکت کی، ایسے تیاری کی جیسے اب اس زمانے میں مسلمان آخری عشرے میں عید کی تیاری کرتے ہیں، وہی منظر ہے، یا شادیوں کے موقع پر لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایسے پوری مدینہ منورہ میں تو پوری افراتفری، کوئی تلوار تیز کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کو کھلا رہا ہے، کوئی بستر باندھ رہا ہے، کوئی توشہ باندھ رہا ہے، کوئی کچھ۔ مدینے والوں کا تو یہ حال ہے۔ مدینے کے اطراف سے قبیلے آنا شروع ہوئے۔ یہ جو قبیلے مدینے کے باہر سے آ رہے تھے یہ جنگجو لوگ تھوڑے تھے، سیدھے سادے دیہاتی لوگ تھے، ان کے پاس ایک نیزہ، ایک بھالا، ایک دراتی، ایک بس اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دست سوال دراز کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوں، ہم کو اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بالکل۔ تو وہ کہا کرتے کہ ہمارے پاس ہماری جان کے علاوہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، راستے کا توشہ، سواری،
ہتھیار اور اوزار یہ سب آپ ہم کو دیجئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع کیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ 10ویں پارے کی آخری چند آیتوں میں آتا ہے فَقُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ ایک ہٹا کٹا 7 فٹ کا نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کسی دیہات سے، آ کر کہنے لگا میری جان دیکھ رہے ہو، میں آپ کے بڑے کام آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری جوانی قبول فرمائے، یہ جوان ہوا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس لڑنے جھگڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں جنگی ہتھیار نہیں لایا ہوں ساتھ میں، نہ میرے پاس ہیں، کوئی سواری دے دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری سواریاں تقسیم ہو چکی ہے، لا احملکم علی، لا اجد ما احملکم علی، کہ بچے میرے پاس تجھے سواری دینے کے لیے کوئی جانور نہیں ہے۔ تو وہ ہٹا کٹا نوجوان اونچا فٹا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تولوا، وہ منہ موڑا، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اتنے آنسو بہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بہہ جائے گی۔ تو اب جب سارا مال ختم ہو گیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ کون ہے جو مجاہدین کو اور ان خروج کرنے والے مقدس افراد کو کون تعاون کرے گا۔ تو اب صحابہ نے جس سخاوت کا مظاہرہ کیا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں اس کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ ذرا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو کہ سخاوت ایمان کا کتنا بڑا وصف ہے۔ جیسے زندگی دل کے دھڑکنے کے بغیر ممکن نہیں، ایسے ہی سخاوت ایمان کے بغیر ممکن نہیں، ایمان سخاوت کے بغیر ممکن نہیں۔ میں ذرا نقل کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مال کا آدھا حصہ لا کر دے دیا، جتنا تھا اس کا آدھا نکالا لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ جب غزوے میں نکلنے کا اعلان ہوا نا تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذرا زور سے عشق کے ساتھ رضی اللہ عنہ کو غزوے میں جب نکل رہے تھے، چندے کا جب اعلان ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 200 اونٹوں پر لدا ہوا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ سے ملک شام جا رہا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں بامبے پورٹ پر کوئی 200 کنٹینر سے لدا ہوا بحری جہاز چائنا جائے یا چائنا سے ہندوستان آئے، ایسے ہی مدینہ منورہ سے حضرت عثمان ابن عفان کا یہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا۔ حضرت عثمان وہاں خود کھڑے تھے، پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی گزارش کی ہے، فرمایا اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی ہے کہ میں یہ سارا کا سارا قافلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دوں۔ 200 اونٹ لا کر کھڑے کر دیے، 29 کلو یا 29.5 کلو چاندی لا کر پیش کی، پھر مزید 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے اور لا کر دیے، پھر مزید ظہر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5.5 کلو سونے کے سکے لا کر دیے، اور دینے کا انداز کیا تھا، نبی نے ایسے جھولی پھیلائی اور حضرت عثمان ابن عفان نے اس جھولی میں 5.5 کلو سونا سکے لا کر ڈالے۔ جب وہ ڈالے ہیں نا تو حضرت عثمان کے ڈالے ہوئے سکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے الٹ پلٹ کرتے تھے، ایسے اوپر اچھالتے تھے، ایسے اوپر اچھالتے تھے، اور ایک جملہ فرماتے تھے، سنن ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان چاہے جو گناہ کر لے اللہ نے اس کو پوچھنا بھی نہیں ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا۔ جب یہ جملہ کہا نا تو حضرت عثمان کو وجد آ گیا۔ ہم چندے کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، کوئی آدمی 25,000 کی رسید بناتا ہے نا، اندر سے دل اس کے لیے پھڑک جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انفاق پر یہ بشارت سنائی، یہ بشارت سن کر حضرت عثمان ابن عفان کو وجد آ گیا، گھر گئے 900 اونٹ ہکا کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے کر دی، 900 اونٹ، اور پھر اس کے بعد 100 گھوڑے، عربی النسل گھوڑے، یہ کروڑوں کی جائیداد ہے، آپ اس کو جوڑو تو صحیح۔ اچھا میں جو بول رہا ہوں نا کوئی تاریخی گھسی پٹی کوئی روایت نہیں ہے، یہ سارا کا سارا صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، سنن نسائی میں موجود ہے، انہی الفاظ کے ساتھ۔ اللہ ہم کو سخی بنائے، دعا کرو اللہ ہم کو سخی بنائے۔ حضرت عدی ابن عاصم ابن عدی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ،
انہوں نے 13,500 کلو کھجور لا کر دی. سبحان اللہ کہو یار. اچھا میں بتا چکا ہوں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس بہت تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے گھروں میں انہوں نے اب کچھ نہیں چھوڑا, سب لا کر دے دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 29 کلو چاندی, اور عشق کی داستان پر ابو بکر کو کب چھوڑا جا سکتا ہے؟ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ. جب اعلان ہوا نا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر گئے, اور جتنا کچھ تھا سب کچھ لے کر آ گئے. یہاں تک کہ کرتے کے جو بٹن تھے وہ بھی توڑ دیے, اور اس کی جگہ کانٹے لگا دیے, اور سارا سب لے کر آئے. اس کی مالیت بنتی ہے 4,000 درہم. یہ سارا سب لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھے. یہ پہلا ہدیہ ہے, پہلا صدقہ ہے حضرت ابو بکر کا. میں اس کو سب سے آخر میں نقل کر رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو بکر کچھ پیچھے کیا چھوڑے ہو آپ؟ سارا سب لے کر. فرمایا میں پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, اب کچھ نہیں بچا. اچھا یہ تو مردوں کا حال ہے. عورتوں نے اپنے گھروں میں تمام برتن, ہاتھ, اور عرب خواتین میں, اب پتہ نہیں وہ تہذیب ہے یا نہیں ہے, عرب خواتین میں یہاں سونے کے کڑے پہننے کا رواج ہوتا تھا, احادیث سے پتہ چلتا ہے. تو عرب خواتین میں وہ سارے کے سارے جو اپنے زیورات تھے وہ سارے نوچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. منافق بڑی عجیب نسل ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے رکھے, اعتقادی نفاق سے بھی بچائے اور عملی نفاق سے بھی بچائے, اور قیامت کے دن ہم کو اللہ ایمان والوں کے ساتھ جمع فرمائے. یہ دور منافقت کا دور ہے. ہفتہ 10 دن پہلے آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھا تو میں اس مسئلے کی تحقیق کر رہا ہوں. رمضان سے پہلے ایک حدیث نظر سے گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب قیامت قائم ہوگی اور مکے کی پہاڑی سے جانور نکلے گا تو وہ جانور باتیں کر رہا ہوگا, بولنے والا جانور ہوگا, بات چیت کر رہا ہوگا. تو ایک دسترخوان پر مسلمان بیٹھے ہوں گے, اس دسترخوان پر بھی اس طرف بھی, دسترخوان ایک ہی, ادھر بھی اور ادھر بھی, یہ سارے کے سارے ایک دسترخوان پر سب اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہوں گے. ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو دیکھ کر یہ لگتا بھی ہوگا کہ یہ پکے ایمان والے ہیں, لیکن وہ جانور آئے گا اور یہ کہے گا اس دسترخوان کے آدھے لوگ منافق ہیں اور آدھے ایمان والے. یہ دور ہی منافقت کا ہے. اللہ ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے. صحابہ اکرام نے جب اتنا مال خرچ کیا نا تو منافقین کیا کہنے لگے, یہ سب ریاکاری ہے. آج بھی سماج سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ اچھا کرنے دیتے ہیں نہ برا کرنے دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں کی پرواہ مت کرو. تم کو جب یہ یقین ہو گیا نا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, لوگوں کو چھوڑ دو. تو حضرت عثمان نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے, حضرت عاصم ابن عدی نے, وغیرہ وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا مال لا کر دیا نا تو منافقین کہنے لگے یہ سب ریاکاری ہے, کیا ضرورت ہے اس کی, سب ریاکاری ہے. ایک صحابی جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا اور وہ جسمانی اعتبار سے معذور بھی تھے, تو انہوں نے دن بھر ایک یہودی کے باغ میں کام کیا اور کچھ کلو ان کو کھجور ملی دن بھر کی مزدوری میں. تو انہوں نے 3-4 کھجوریں اپنے گھر کے لیے رکھی اور 10-15 کھجوریں چھپا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. ان کے آنے کا انداز کیسا تھا معلوم ہے؟ جو کھجوریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا رہے تھے نا, تو وہ انہوں نے ایک چھوٹے سے کاغذ میں یا چھوٹے سے چیتھڑے میں رکھے اور چھپا کر لا رہے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, کیونکہ وہاں تو کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا. تو منافقین نے دیکھ لیا کہ یہ 10-15 کھجوریں لے جا رہا ہے, تو بڑے دینے والوں کو یہ طعنہ دیا کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں. جب یہ غریب صحابی گئے نا تو ان کو دیکھ کر کیا کہنے لگے, اس کی 10-15 کھجوروں کا اللہ محتاج ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. منافق کی یہ عادت ہے کہ وہ نہ اچھا کرنے دیتا ہے نہ برا کرنے دیتا ہے, نہ زیادہ کرنے دیتا ہے نہ کم کرنے دیتا ہے. وہ ہمیشہ باتوں کے ذریعے آپ کو پریشان کرے گا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. بہرحال منافقین کی ریشہ دوانیوں کو اس موقع پر خاص طور سے قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے. جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تبوک کے لیے روانہ ہوئے. جب تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 30,000 لوگ تھے. کتنے؟ یہ اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا.
لیکن بڑی تنگی، بہت تنگی. ایک اونٹ 18 لوگوں پر تقسیم کیا گیا، یعنی باری باری اس پر سواری ہوگی. ایک اونٹ 18 لوگوں پر تقسیم کیا گیا. کھانے کے لیے جو توشہ تھا وہ چند میل کے فاصلے پر سب کا تقریباً ختم ہو گیا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو درختوں کے پتے کھانا شروع کیے. جب وہ کھانا شروع کیے تو اس سے ہونٹوں پر ورم آ گئے. وہ جانوروں کی غذا، انسانوں کا نازک بدن اس کو کب برداشت کرے؟ لیکن بھوک کی ایسی شدت، مولانا یوسف صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ بھوک کی ایسی شدت تھی کہ کھجور کی گٹلیاں لوگوں نے پھینکنا چھوڑ دیا، اور ایک ہی کھجور کی گٹلی 9 لوگ چوستے تھے، منہ میں ڈالتے اس کو چوستے. اس سے بھوک کا کچھ احساس کم ہوتا. پھر دوسرے کو دیتے وہ چوستا، پھر تیسرے کو دیتے وہ چوستا. یہ صورتحال. پانی کی بڑی قلت، بہت قلت، یہاں تک کہ سواریوں کی کمی کے باوجود صحابہ نے مشورہ کر کے طے کیا کہ بھئی اونٹ ذبح کرنا شروع کرو، کیونکہ اونٹ کی اوجڑی کے اوپر ایک پانی کا بوتل چھاگل لگا ہوا رہتا ہے تاکہ اس کو دیکھ کر ہم پانی پئیں، اس کو پھاڑ کر ہم پانی پئیں. تو بلا وجہ بڑی شدت کی وجہ سے، بہت شدت کی وجہ سے صحابہ اکرام نے اونٹ ذبح کر دیے اور اسی سے پھر پانی پیے. لیکن جب شدت انتہا کو پہنچ گئی تو اب کچھ صحابہ شرم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ اب برداشت سے بہت باہر ہو گیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے بادل آیا اور بارش برسی، سب سیراب ہو گئے. پانی پیٹوں پر لادا، چھاگلوں میں بھرا، جانوروں کو پلایا. جب تک ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوئی بارش نہیں رکی، سب سیراب ہو گئے. اب یہ قافلہ آگے چلا، قوم عاد، قوم ثمود کی بستی پر سے ان کا گزر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں قوم عاد اور قوم ثمود کی بستی میں اندر مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اندر جاؤ اور تم کو بھی وہی عذاب پکڑ لے جو ان کو پکڑا تھا. یہاں سے روتے ہوئے نکلو. چنانچہ صحابہ اکرام وہاں سے روتے ہوئے اور ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلے. اب یہ قافلہ تبوک میں پہنچا. صحابہ اکرام نے 30,000 کے لشکر نے تبوک میں پڑاؤ ڈالا. کچھ میٹر کے فاصلے پر، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر رومی فوج ہے. ان کی بھی 40-50 ہزار کے لگ بھگ مقدار تھی. ان کے ساتھ غسانی قبائل بھی تھے اور بھی عرب قبائل ان کے ساتھ موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کے لشکر کو کھڑا کیا اور ایسی وزد آفرین تقریر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو عام الفاظ ہوتے ہیں، ایک الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کو احادیث میں جوامع الکلم کا نام دیا گیا ہے. جوامع الکلم، جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جملے چھوٹے فرماتے لیکن اس کے اندر ایک سمندر بند ہوتا، کوزے میں دریا. جیسے آپ کا ایک جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس جملے پر 1400 سال سے علماء لکھ رہے ہیں. یہ اتنا بلیغ اور اتنا جامع جملہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اتنا جامع اور اتنا گہرا یہ جملہ ہے کہ 1400 سال سے علماء اس پر لکھ رہے ہیں. ایسی تقریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی وادی میں کھڑے ہو کر کی اور ایسا ایمان افروز منظر بنا اور ایسی ہیبت. آپ سوچو نا ذرا، 30,000 صحابہ، ان کی امامت، ان کی قیادت، ان کی لیڈری خود نبی آخر الزمان کر رہے ہوں، کیا منظر ہوگا. تو رومی فوج دور دور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. اللہ نے اس دیکھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایسی ہیبت ڈالی. کچھ صحابہ نے نعرے بھی لگوائے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ بکرۃ واصیلا. پھر ان کا نمازوں کا منظر، پھر ان کا رات کا قیام کا منظر، پھر ان کی تنظیم، ان کا اتحاد، ان کا ڈسپلن دیکھ کر رومی بڑے متاثر ہوئے. اور اللہ نے ان پر ایسی ہیبت ڈالی کہ رومی ہر دن پیچھے ہٹتے گئے. 18 دن میں رومی اتنے پیچھے ہٹے کہ ملک شام میں داخل ہو گئے اور شہروں میں عام شہریوں میں مل گئے. ساری فوج ختم ہو گئی. اللہ نے ایسی ہیبت ڈالی، کوئی ٹکر نہیں ہوئی. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے صحابہ کو اپنی تلوار بھی نہیں نکالنی پڑی، بس گئے اور اللہ نے دشمن کے دل میں ایسی ہیبت ڈالی کہ وہ پیچھے گیا یہاں تک کہ وہ عام شہریوں میں مل گیا. 20 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی وادی میں رہے اور جب کوئی ٹکر نہیں ہوئی، نہ کوئی چانس رہے، تو آپ نے پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اب واپس چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
20 دن کے قیام کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے. راستے میں ایک واقعہ ہوا, اس کو بھی نقل کر دیتا ہوں. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما, یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنگ راستے سے تنہا لے کر چل رہے تھے. یعنی 3 ہی لوگ تھے اور باقی کا جو لشکر تھا وہ کہیں دور چل رہا تھا. تو منافقین تو ٹوہ میں تھے, گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں موقع مل جائے. انہوں نے دیکھا کہ یہ 3 ہی لوگ ہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے, تو 12 منافقین اپنے منہ پر نقاب باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھے اور اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کی چال کی آواز صحابہ اکرام کو یعنی حضرت حذیفہ کو اور حضرت عمار کو سنائی دینے لگی. حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ, یہ کوئی بدماش منافق لگتے ہیں, ان کے چہروں پر نقاب ہیں, ہمارا آدمی ہمارے پاس نقاب کی حالت میں کیوں آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نقاب ہٹائے بغیر میں تم کو سب کا نام بتا سکتا ہوں. اور آپ نے فرمایا یہ پکے منافق ہیں, ان کے دلوں پر اللہ نے نفاق کی مہر اب لگا دی ہے کیونکہ یہ نبی پر جان لینے کے ارادے سے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا جاؤ, اللہ تمہاری ان کے دلوں پر ہیبت ڈالے. حضرت حذیفہ نے تلوار بھی نہیں نکالی, صرف اپنا ڈھال آگے کیا اور ایک منافق کے چہرے پر مارا تو اس کا نقاب ہٹا. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے وہی نام کا شخص دیکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے مدینہ منورہ میں جتنے سرغنہ منافق تھے ان سب کے نام بتائے. یہیں سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو رازدار رسول کا لقب ملا. یہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ منافق کون ہے, لوگ اندازہ کرتے تھے کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. لیکن حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر تمام منافقین کی لسٹ لکھوا دی تھی. بعد میں حضرت عمر ابن خطاب کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جس جنازے میں جس میت میں حضرت حذیفہ نہیں ہوتے حضرت عمر بھی وہاں سے چلے جاتے. کہ حذیفہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی مرنے والا منافق ہے, اس کی جنازہ کیوں پڑھے, وہ چلے جاتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے. جب مدینہ پہنچے نا تو آپ کو اتنی خوشی, اتنی مسرت, اتنی فرحت اور اتنی شادمانی تھی کہ آپ دیکھ دیکھ کر فرماتے ارے یہ مدینہ آ گیا, ارے یہ ہمارا احد کا پہاڑ ہے, دیکھو یہ ہم کو محبت سے کیسا دیکھ رہا ہے, ارے یہ مدینے کا فلاں علاقہ ہے. یعنی آپ پر محبانہ ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے اس طرح کے الفاظ کہے. جب آپ مدینے کے قریب پہنچے تو بالکل وہاں پہنچے جہاں ثنیۃ الوداع کی گھاٹی آتی ہے. تو وہاں وہی بچیاں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں الفاظ کہے تھے, اشعار کہے تھے, وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.